ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ خوشبودار جسم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا تھا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، میں نے اپنے بیٹے محمد کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے بیٹے محمد کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ چمک رہا تھا، اور مجھے اپنے بیٹے محمد کے جسم سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ خوشبو دنیا کی کسی کستوری اور عنبر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم خوشبودار بنایا، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک پسینہ بھی میرے اللہ نے خوشبودار بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو جب پسینہ آتا ہے، اگر ہم عطر، پرفیوم، باڈی سپرے نہ لگائیں تو جسم سے گندی مہک آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پسینہ آتا تھا اس پسینے سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں پسینہ بہت زیادہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ لگتی ہے۔ حضرت ام سلیم نبی علیہ السلام کے لیے چمڑے کا بستر بچھایا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس چمڑے کے بستر پہ آرام فرماتے، نیند کی حالت میں پیشانی کے اوپر پسینہ بہت زیادہ آتا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تنکے کے ذریعے مبارک پسینے کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کرنا شروع کر دیتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ام سلیم پسینے کو جمع کر رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھ کھلی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ام سلیم نے جواب دیا، اللہ کے نبی، میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ اچھا کیوں کر رہی ہو؟ ام سلیم نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کا پسینہ خوشبو کے اندر ملا لیتی ہوں، اور مدینہ طیبہ کے اندر جب کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو میں آپ کا مبارک پسینہ اس کے کپڑوں پہ لگا دیتی ہوں، جب تک اس دلہن کے جسم پہ کپڑے رہتے ہیں اس وقت تک اس کے جسم سے عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سنگساری کا حکم دیا۔ جب ماعز کو پتھر لگ رہے تھے تو میں بہت زیادہ ڈر گیا،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روتے ہوئے ڈرتے کانپتے ہوئے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے بالکل قریب ہو گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں بازو اٹھایا۔ میری نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغل پہ پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغل بھی وہ دودھ کی طرح چمکتی ہوئی مجھے نظر آئی، سفید نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ بغل سے پسینے کے چند قطرے میرے چہرے کے اوپر آ کے گرے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک بغل کے پسینے کے قطرے جب میرے چہرے کے اوپر گرے تو مجھے ان قطروں کے اندر سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آتا تھا تو اس کے اندر صحابہ کرام خوشبو محسوس کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا، اور جس دن کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا اس دن صحابی کا ہاتھ ممتاز ہوتا تھا۔ ہر صحابی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا ہے، چونکہ صحابی کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا، مصافحہ کرنے کے بعد جب وہ اپنے ہاتھوں کو سونگھتا تھا تو ان ہاتھوں سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عقبہ بن ارقد رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی دوسری سے بڑھ کر عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی تاکہ خاوند میری طرف زائدہ مائل ہو جائے، اس کی طرف کم جائے۔ لیکن ہمارا خاوند جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس کے جسم کی خوشبو ہم چاروں کی خوشبو سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ ہم بڑی حیران ہوتی تھی کہ چاروں کی خوشبو ایک طرف اور خاوند کی خوشبو ایک طرف۔ حضرت ام عاصم فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ خاوند کی میرے پاس باری تھی، رات کا وقت تھا، میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ سچ سچ بتلاؤ آپ خوشبو کہاں سے منگواتے ہیں؟ تو خاوند نے جواب دیا میں تو خوشبو کہیں سے نہیں منگواتا۔ بیوی کہنے لگی آپ کے جسم سے اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے کہ وہ خوشبو چاروں بیویوں سے بڑھ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ خاوند نے جواب دیا کہ میری جوانی کی عمر تھی، جوانی کی عمر میں میرے پورے جسم کے اوپر دانے نکل آئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پورے جسم پہ دانے نکل آئے ہیں، مجھے پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کوئی دم کریں، دعا کریں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص اتارو۔ میں نے اپنی قمیص اتار دی، ایک چادر تہبند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی، میں اس چادر کو باندھ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کیا اور اپنا مبارک دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام نے میری کمر کے اوپر یوں پھیرا۔ جو ہی اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا میرے پورے جسم کے دانے ختم ہو گئے، تکلیف ختم ہو گئی، اور جب اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا جس دن اللہ کے نبی نے میری کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا اس دن سے لے کر آج تک پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت سے میرے جسم سے عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم خوشبودار، جن کا پسینہ خوشبودار، جن کی مبارک ہتھیلیاں خوشبودار، جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ خوشبودار، کیا اس پیغمبر کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس پیغمبر کو عطر لگانے کی ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت خوشبو لگایا کرتے تھے۔ امت کو سبق دے دیا کہ جب میں پیغمبر ہو کر خوشبودار ہو کر خوشبو کا اہتمام کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی خوشبو کا اہتمام کیا کرو۔ اگر تم اپنے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خوشبو لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے
گرمی کا موسم عروج پہ ہے، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، جب لوگ کام کاج کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں تو بعض مرتبہ زیادہ پسینے کی وجہ سے قریب والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو اچھی خوشبو لگا کے آیا کریں، عطر لگا کے آیا کریں، تاکہ سنت کا بھی ثواب ملے اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا بھی ثواب ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے موقع پہ خوشبو لگاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے سفر پہ تشریف لے جاتے تب بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفود آتے آپ تب بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے دروازے پہ کوئی بندہ دستک دیتا تو حضرت انس دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ خوشبودار تیل لگایا کرتے تھے، تاکہ جب میں اپنے مہمان سے ملاقات کروں تو میرے مہمان کو میرے جسم سے، ہاتھوں سے خوشبو آنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی خوشبو کا استعمال کیا، حضرات صحابہ کرام نے بھی خوشبو لگائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو لگانے کا طریقہ بتلا دیا کہ خوشبو کیسے لگانی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگانے کے بعد سب سے پہلے دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے، دائیں جانب خوشبو لگاتے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائیں جانب خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بعض مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو خوشبو لگاتی تھی، تو وہ کہ بیوی کے لیے اپنے خاوند کو خوشبو لگانا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بدن کے اوپر بھی خوشبو لگائی، اپنی مبارک بغلوں کے اندر بھی خوشبو لگائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیان کے اندر بھی خوشبو لگاتے تھے، اور بعض مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک داڑھی کے اوپر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنے جسم کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگائیں، جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو لگائی ہے اگر اسی طریقے پر خوشبو لگائیں گے اللہ تعالیٰ کئی سنتوں کو ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور ایک وقت تھا جہاں انسان ذاتی طور پہ اپنے بدن پہ خوشبو لگاتا تھا، وہاں اجتماعی طور پر مساجد کے اندر باقاعدہ خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ بندہ حرمین کے سفر پہ جاتا ہے، مکہ مکرمہ، مسجد حرام، مسجد نبوی کے اندر دیکھتا ہے وہاں باقاعدہ خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ بندہ دارالعلوم کراچی چلا جائے تو وہاں بھی باقاعدہ ہر وقت مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو پہلے مسجدوں کے اندر خوشبو کا اہتمام ہوتا تھا، جب بھی بندہ مسجد کے اندر آتا تو سب سے پہلے خوشبو اس کا استقبال کیا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں سے وہ خوشبو بالکل ترک ہو چکی ہے۔ اگر ہم آج بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہے تو آج بھی الحمدللہ اس سنت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں کے اندر ایسی کوئی ترتیب بنائے تاکہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے بندہ مسجد کے اندر آئے تو مسجد پوری خوشبودار ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آج تو بچہ اگر رات کے وقت خوشبو لگانا چاہے تو ماں باپ منع کر دیتے کہ رات کے وقت خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اگر رات کے وقت خوشبو لگائی تو جن چمڑ جائیں گے، آپ کے اوپر کسی جن کا، کسی چڑیل کا اثر ہو جائے گا۔ خوشبو لگانے کی وجہ سے اگر سنت کی نیت سے لگائی جائے کسی چڑیل اور جن کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بعض مرتبہ ماں باپ بچوں کو منع کرتے کہ جنات کا اثر ہو جائے گا، بعض مرتبہ محلے کے اندر سب سے بڑا جن تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک پیر صاحب تھے، بڑے جھوٹے قسم کے پیر بنے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک جوڑا گیا جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو جوڑے نے جا کے کہا پیر صاحب کوئی دعا کریں، کوئی عمل بتائیں تاکہ اولاد ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے اوپر سخت قسم کی بندش ہے اور اس کے لیے مجھے قبرستان کے اندر چلہ کاٹنا پڑے گا تب جا کے آپ کی اولاد ہوگی، اور اس چلے کے دوران ایک رات آپ نے بھی گزارنی ہوگی۔ تو میاں بیوی کہنے لگے کہ پیر صاحب رات قبرستان کے اندر گزارنا اور رات کے 2 بجے یہ مشکل کام ہے۔ پیر صاحب نے کہا رات نہیں گزارو گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں تیار ہو گئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ رات کے 2 بجے فلاں قبرستان کے گیٹ پہ پہنچ جانا، میں بھی آ جاؤں گا، آپ کو ساتھ بٹھا کے میں منتر پڑھوں گا، عمل کروں گا، اولاد ہو جائے گی۔
پیر صاحب نے دوسری طرف ایک بندے سے کہا کہ قبرستان کے اندر ایک درخت کے پاس جگہ کھلی ہوئی ہے، آپ اس قبر کے اندر جا کے لیٹ جانا، میں رات کے وقت 2 بجے آ کے پڑھائی کروں گا اور اونچی آواز سے کہوں گا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو کھڑا ہو جانا تو میری وجہ سے میاں بیوی کے اوپر دہشت بیٹھ جائے گی کہ جب میری وجہ سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو اولاد زندہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا پیر صاحب 2000 پہ لوں گا۔ پیر صاحب نے کہا میں نے ادھر سے 20,000 لینے ہیں، 2000 آپ کو دوں گا، 18,000 کی بچت تو پھر بھی ہے۔ چنانچہ رات کے 2 بجے پیر صاحب بھی پہنچ گئے، وہ جوڑا بھی پہنچ گیا۔ پیر صاحب اس جوڑے کو لے کر رات کے اندھیرے میں قبر کے پاس پہنچے اور کچھ دیر اونچی آواز سے پڑھائی کرتے رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد اونچی آواز سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو جو ہی پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو قبر کے اندر سے ایک بندے کی بجائے 2 بندے نکل آئے۔ اب جو ہی قبر سے 2 بندے نکلے، میاں بیوی نے تو دوڑ لگانی تھی، پیر صاحب نے بھی دوڑ لگا دی۔ وہ پیر صاحب اس جوڑے سے آگے آگے، حتیٰ کہ پیر صاحب گھر پہنچے تو گھر پہنچ کر سکھ کا سانس لیا، پیر صاحب کو بخار ہو گیا۔ پیر صاحب نے اگلے دن اس بندے کو بلایا جسے 2000 روپے دینے تھے۔ پیر صاحب نے کہا کہ تیری بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو قبر کے اندر لیٹ جاتا، لیکن یہ دوسرا بندہ کون تھا؟ تو اس نے کہا پیر صاحب رات کے 2 بجے قبر کے اندر اکیلا لیٹنا مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کسی اور بندے سے کہا کہ میرے ساتھ قبر میں لیٹنا، آپ کو 1000 روپے دوں گا۔ تو بعض مرتبہ جو عملیات کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ بھی جنات سے خود ڈر جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت اگر سنت کی نیت سے خوشبو لگائی جائے تو کسی جن چڑیل وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس پر بھی سنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے وضو فرماتے، وضو کرنے کے بعد جب مصلی پہ تشریف لاتے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پیش کیا کرتی تھی۔ آپ تہجد کے نوافل پڑھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر نماز سے پہلے خوشبو لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اپنی جیب کے اندر اچھے قسم کی چھوٹی ڈبیاں رکھنی چاہیے تاکہ بندہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو خوشبو اپنے ہاتھوں پہ لگا کے جسم پہ لگا لے، تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو لگائی تو ہم بھی لگائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ خوشبو لگائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہ اس دعا کی برکت سے قیامت کے دن جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ اللہم ارہنی رائحۃ الجنہ ولا ترہنی رائحۃ النار، اے اللہ ہمیں جنت کی خوشبو عطا فرما۔ تو اللہ اس دعا کی برکت سے جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو کے حوالے سے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تمہیں خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے حرمین کے سفر پہ دیکھا ہے، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر صفوں کے اندر نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بندہ خوشبو کی ڈبیا لے کے آتے ہاتھوں پہ لگانا شروع کر دیتا ہے، ایک نمازی کو دوسرے کو پوری صف کو لگا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، بندہ مسجد نبوی کے اندر ہو، مسجد حرام کے اندر ہو، رشیدیہ مسجد کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بندہ خوشبو کی ڈبیا پیش کرے یا خوشبو لگائے تو بندہ فوراً اپنے ہاتھوں کو پیش کر دے، وہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک، خوشبو کا انکار نہیں کرنا چاہیے، دودھ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرا تکیے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض مرتبہ کسی کے مہمان بنتے ہیں، وہ ہمیں ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرتا ہے یا دائیں بائیں کشن رکھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس موقع پہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تکیہ قبول کر لینا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے گھر تشریف لے گئے، سلمان فارسی نے میرے پیغمبر کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ قبول کیا اور سلمان کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا سلمان تیرے اس عمل کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
اب تکیہ دینا تکیہ لینا کتنی محنت لگتی ہے، کتنی مشقت لگتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، بندہ اٹھا کے لمحوں کے اندر یوں دے دے، بندہ قبول کر لیتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب بندہ جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اس وقت بھی خوشبو لگانی چاہیے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس وقت بھی خوشبو کا اہتمام کرے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو یا کسی بھی حدیث کی کتاب کی تعلیم ہو تو اس سے پہلے خوشبو لگانی چاہیے، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ اکثر مواقع کے اوپر ہمیں خوشبو کی تعلیم دی گئی ہے، اگر سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو 3 خوشبوئیں بہت زیادہ محبوب تھی۔ ایک ریحان خوشبو آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھی، اگر ریحان نام کی خوشبو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کوئی بھی عطر مل جائے تو وہ ریحان خوشبو کے اندر شامل ہوتا ہے، اللہ اس پر سنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام کو عود خوشبو محبوب تھی، عود بھی کہا جاتا ہے، عود بھی کہا جاتا ہے، اگر کسی کو آسانی کے ساتھ مل جائے تو اس کے اوپر عمل کرے، خوشبو لگانے پر اللہ علیحدہ اجر عطا فرماتے ہیں، سنت کے مطابق لگانے پر علیحدہ اجر ملتا ہے، اگر عود خوشبو لگائی جائے اللہ تعالیٰ اس پر علیحدہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام کو مشک خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی، بندہ اس کو خرید کے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام عنبر خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، جو بھی خوشبو مل جائے سنت کی نیت سے لگائیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کی نیت سے ہمیں خوشبو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔